جس سے مواجہہ کرتا ہے، سامنا کرتا ہے، جو چیز سامنے والے کے سامنے آتی ہے وہ ہمارا چہرہ ہوتا ہے. تو مواجہہ اسی وجہ سے بنا ہے. تو اس کی جو فقہا نے تعریف کی کہ جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر یہ تھوڑی کے نیچے تک، یہ لمبائی کے اندر ہمارا چہرہ ہوتا ہے، اور چوڑائی میں یہ کان کی جو لو ہوتی ہے ہماری، یہاں سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ چوڑائی کے اندر ہمارا چہرہ کیا ہے. اس کے دائرے کے اندر جو چیز آتی ہے وہ سب چہرہ ہے. اس میں پیشانی بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، گال بھی ہے، جبڑا بھی ہے، یہی چیز ہے نا ہمارے چہرے. اور یہ کنپٹی بھی ہے، جہاں سے یہ بال ہے اور یہ لو کے درمیان کا جو یہ سفید حصہ ہوتا ہے یہ کنپٹی کہلاتی ہے. تو اس کا دھونا بھی لازم ہے. ٹھیک. تو پورے چہرے پر پانی کو کم از کم اتنا بہائے کہ 2 قطرے بہ جائیں، یہ دھونا کہلاتا ہے. دھونے کی تعریف یہ ہے کہ اس جگہ پر کم از کم 2 قطرے بہ جائیں. اس سے جو کم ہوگا وہ مسح کہلائے گا. تو اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر یہ سردیوں میں کہ پانی اگر ٹھنڈا ہے تو انسان جیسے ہی چہرے پہ لگاتا ہے تو، اور خاص طور پہ سردی میں فجر کا وقت ہو تو تھوڑا سا ذرا پانی سے اجتناب کرتا. گرمی ہے تو کہتا پورا نہائی لوں، سردی میں ہے تو کم از کم مسائی کر لوں. وہ یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو مسے سے کام نہیں چلے گا، دھونا ہے. جتنا بھی ٹھنڈا ہو 2 قطرے تو کم از کم بہانے ہیں. تو اب پیشانی سے اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ادھر آنکھوں کی طرف پانی مارتے ہیں. اوپر والا حصہ سوکھا ہوتا ہے تو یوں کر کے گیلا پھیر لیتے ہیں اور سمجھ لیا جی ہو گیا وضو. تو یہ وضو نہ ہو، کیونکہ آپ نے دھویا کب ہے، وہاں پانی تو بہا نہیں، وہاں تو آپ نے گیلا ہاتھ پھیرا ہے. صرف اپنی تسلی کو سوکھا دکھ رہا تھا تو چلو ہاتھ پھیر دیا، چلو جی قطرے کو دکھ گیا وہاں پر. یہ دھونا نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں لب بھر کے اوپر کی طرف سے پانی چھوڑ، یا بعد میں آپ لے کر پیشانی کے اوپر پانی کو ماریں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں پر سوکھا رہ گیا ہے. صرف گیلا ہاتھ پھیرنے سے کام نہیں چلے. کان کی لو سے ادھر یہ حدود چہرے کی حد میں آ رہے ہیں. تو دھونے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. باقی 3 دفعہ دھونا سنت ہوتا ہے تو 6 قطرے پانی کے بہ جائیں. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ 100 قطرے بہا دیے اور پھر بھی سمجھتے ہیں وہ 3 قطرے ہی نہیں بہے، 3 دفعہ ہی نہیں دھلا. کیونکہ بعض وسوسوں کے بارے بھی ہوتے ہیں، بعض بالکل جلدی والے بھی ہوتے ہیں. تو وہ دھوئے جا رہا بھائی کیا ہوا، 3 دفعہ دھونا سنت ہے. تو 3 دفعہ کا مطلب 300 دفعہ نہیں ہے. بعض ہے نا وہ وضو ہی پورا نہیں ہوتا. افراط و تفریط دونوں نقصان دیں. اعتدال، جتنا پانی ہونا چاہیے وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے، چاہے دریا کے کنارے ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے پہلے کے بزرگ اس معاملے میں بڑی احتیاط کرتے تھے، وضو کے لیے زیادہ پانی خرچ کرنے کو پسندیدہ قرار نہیں دیتے تھے. آج ہمارے یہاں پانی کی کیونکہ فراوانی ہے اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی. کھلے عام نل پوری فل رفتار سے کھولتے ہیں ہم، پانی بہ رہا ہے بہتا رہے، ہمیں کیا، ہماری جیب سے تھوڑی ہو جائے. لیکن وہی اگر خریدنا پڑ جائے پانی، نیسلے کی ایک بوتل سے وضو کروا دو کسی کو، پھر دیکھو کتنی کفایت شعاری سے وہ وضو کرے گا. اور جی کتنے کی آ رہی ہے بوتل؟ 70 روپے کی. تو 70 روپے کا ایک وضو پڑ جائے گا اس کو. دیکھو اسی ایک بوتل میں کر کے دکھائے گا، بلکہ پانی بچا بھی لے گا، آخر میں کچھ پی تو لوں. لیکن نلکے سے اس کو کہو کہ ذرا وضو کر کے دکھا تو ایسی 6 بوتلیں بھی آرام سے خرچ کر دے گا، پھر بھی کہے گا مزہ نہیں آیا. تو ہمارے نعمت کی جو کثرت ہے نا اس کی قدر و قیمت کم کر دیتی. تو
تو پانی ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. آج دنیا میں ہم سے کوئی حساب نہیں ہے، لیکن آخرت میں اس کا حساب ہو سکتا ہے. تو اس لیے کم پانی استعمال کرنے کی عادت بنائیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 مد سے جو ہے وہ وضو کر لیا کرتے، بلکہ 1 مد کا روایت میں ہے. 1 سا میں غسل کر لیا کرتے تھے اور 1 مد میں وضو کر لیا کرتے. مد کتنا ہے اگر دیکھا جائے تو وہ تقریباً ½ کلو کا پیمانہ. 1 سا تقریباً 4 کلو کا ہوتا ہے. 1 سا میں 4 مد ہوتے ہیں. تو چلو 1 لیٹر میں کر لیں ہم. 1 لیٹر میں بھی نہیں ہو سکتا. تو جہاں صحرا میں یا کسی ایسی جگہ ہوں گے نا، تو پھر وہاں بڑے آرام سے کر لیں گے. ابھی ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. تو بہرحال تو احتیاط یہ بھی رکھنی ہے کہ دھل بھی جائے، اور احتیاط یہ بھی رکھنی ہے کہ زیادہ پانی ضائع بھی نہ ہو. افراط و تفریط سے بچنا ہے. نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے، درمیان کے راستے پر رہنا ہے. تو چہرے کو اس طرح دھونا ہے. اب جو مرد حضرات ہیں ان کی داڑھی ہے، تو جو اس دائرے کے اندر کے بال آئیں گے، کچھ بال تو ہیں جو نیچے لٹکے ہوئے، یہ چہرے سے خارج ہے. لیکن یہ گالوں کے اوپر بال ہیں، اس نیچے تک کے جو بال ہیں، یہ چہرے کا حصہ ہے. اس لیے جو اوپر کے بال ہوں گے یہ دھونا فرض ہوگا. اندر کھال تک پانی پہنچانا اگر داڑھی گھنی ہے تو لازم نہیں ہے. صرف اوپر والے بال دھل جائیں. جیسے بعض لوگوں کی بہت گھنی داڑھی ہوتی ہے، اچھی طرح پانی جب تک نہیں ڈالیں گے وہ کھال تک پہنچے گا نہیں، اوپر کے بال دھل جائیں گے. سر تو نیچے کھال تک پانی پہنچانا ان پر لازم نہیں ہے. اوپر کے بال دھونا یہ کافی ہے. دھو لیں تو اچھی بات ہے. بات فرض کی کرنا ہے ہم سے کہ اس کے بغیر تو کام چلے گا ہی. اور اگر داڑھی گھنی نہیں ہے، اور گھنی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کھال کا کچھ حصہ دکھتا ہے، میرا بھی دکھتا ہی ہے، گھنی نہیں ہے میری، تو اب یہاں کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا. کیونکہ جب کچھ کھال دکھ رہی ہے، کچھ بال ہیں، تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ چہرے کے اندر وہ اصلاً تو کھال ہی، بال تو بعد میں آئے نا. انسان کے پیدائشی داڑھی تو ہوتی نہیں ہے.